بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس حوالے سے عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جا رہی. آج کے خطبہ جمعہ میں سبق یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. رب ذوالجلال نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے، سوائے بڑھاپے اور موت. خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بہت ہی سنگین، موذی اور مہلک بیماری ہونے کے باوجود لا علاج نہیں، قابل علاج ہے. علماء امت نے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، عجب، خود پسندی، اس کے اسباب کو بیان کیا، اس کی اقسام کو بیان کیا اور ہر قسم کا علاج بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا. میرے سامنے اللہ کی توفیق سے اس وقت عجب کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی 9 اقسام ہیں اور ان کا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے علاج ہے.
اپنے محدود وقت میں ان میں سے جتنی صورتوں کا بیان ہو پایا اللہ کی توفیق سے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اتنا عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ حضرات و خواتین سے التماس ہے میرے ساتھ تعاون کریں، پوری توجہ سے پوری دل جمی سے بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاید اس سننے اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ خود پسندی کی اقسام اور ان کا علاج بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اچھی طرح میں آپ سمجھ لیں کہ عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے کیا۔ نویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم علامہ الجرجانی، انہوں نے اپنی کتاب التعریفات میں عجب کی ڈیفینیشن بہت ہی عمدہ کی ہے، مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، شاید آپ بھی اسے پسند فرمائیں اور اللہ مجھے آپ کو اس سے فائدہ نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں تصور استحقاق الشخص رتبۃ لا يكون مستحقا لها، خود پسندی یہ ہے انسان، کوئی شخص اپنے آپ کو وہ سمجھے، سب کا صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو وہ سمجھے جو وہ ہے نہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اسلام آباد کا میں بہت بڑا خطیب، چند جملے بیچارہ میری طرح سیدھے بول نہیں سکتا اور اپنے آپ میں کیا بنا پھرتا۔ پھر سنیے، خود پسندی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس رتبہ کا حقدار سمجھے جس رتبہ کا وہ، خان صاحب واضح اور یہ بات، جس رتبہ کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اس کی اقسام میں سے پہلی قسم اور وہ قسم ہے آدمی اپنے آپ کو دین میں بہت بلندی پر سمجھے، نہایت ہی خطرناک، تباہ کن اور برباد کرنے والی یہ قسم ہے۔ اور اس سے کون بچا ہے؟ اللہ کرے بات کرنے والا نالائق اس ہی میں نہ پھنسا ہو اور سننے والے بھی اللہ نہ کرے اسی میں جکڑے ہوئے ہوں، اور میرا گمان ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس گمان کو غلط کر دے۔ ہم میں سے اکثریت اسی میں پھنسی ہے، نیکی سے دور، اور اگر کوئی کر لے نیکی دماغی توازن بگڑ جاتا ہے، اڑوس پڑوس کی اور ان سے پہلے گھر والوں کی شامت آ جاتی۔ آج بابا جی نے رات تہجد پڑھی ہے طویل، اب اللہ خیر کرے گھر میں کوئی طوفان ہی نہ آ جائے۔ ہماری بہت بڑی اکثریت، میرا گمان ہے اور اللہ کرے کہ گمان ٹھیک نہ ہو، اپنے عقیدے کی بنا پر، اپنی عبادات کی بنا پر، اپنے صدقہ و خیرات کی بنا پر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ عقیدہ چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ عبادت نہ کریں؟ کیا کریں؟
حج عمرہ نہ کریں، کیا کریں، خطبہ نہ دیں؟ نہیں، اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اچھا عقیدہ اس پہ جمے رہیں، عبادات اور زیادہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ اور زیادہ کریں، دین کی دعوت اور زیادہ دیں۔ راجہ صاحب، دین کی دعوت اور زیادہ دیں، چھوڑنا نہیں۔ چھوڑا تو شیطان تو چاہتا ہے، نہ چھوڑا اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا رہے، شیطان یہ بھی چاہتا ہے، نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بننے کی بیماری سے بچانا ہے۔ رب ذو جلال نے اس سلسلے میں 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت شریفہ 17، اس میں بڑی ہی عظیم الشان اور اس بیماری کے لیے تریاق نسخہ بتلایا۔ اللہ کرے کہ میں آپ تک اپنے رب کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچانے کے قریب ہو جاؤں۔ آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ اس کے بعد سنیے، رانا الطاف جی بڑی توجہ کریں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، احسان تیرا نہیں عرش والے رب کا۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتا تو آج کا فرعون بن جاتا، آج کا قارون بن جاتا، آج کا بدترین شخص بن جاتا۔ کس نے بچایا؟ سب جواب دو۔ تو مہربانی ان کی ہے، تیری ہے۔ اتنی دنیا باہر پھر رہی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ اگر مجھ ناکارے اور آپ کو لے آیا ہے کون؟ بولو تو ان کی مہربانی ہے یا میری ان پہ کوئی مہربانی ہے؟ دو ٹوک فرمایا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اگر تو خطبہ دے رہا ہے، تیری کاریگری نہیں، تیری فنکاری نہیں، مولا کی کرم نوازی ہے، تجھ نالائق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر کھڑا ہونے کی توفیق دے دی۔ تو کون ہے؟ ان کی کرم نوازی۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی، اگر کھوپڑی میں عقل ہو اور سینے میں ایمان ہو، مکمل خود پسندی کے خاتمہ کے یہ بات بہت کافی ہے۔ ان کنتم صادقین، خوفناک بات اور بہت مفید بات ہے۔ سن، یہ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، سن۔ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو شک کرے کہ ایمان کس درجے کا ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے گمان کے مطابق میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید بات ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تو ایمان میں سچا ہے تو تیرے دل کی گہرائی میں یہ ہوگا، میں مسلمان ہوا ہوں تو رب کا مجھ پر احسان۔ اگر تو ایمان میں سچا ہے، نماز پڑھی ہے، تیرے دل میں یہ گمان ہوگا، میرے رب نے احسان کیا،
کہ میں سجدے دے سکا. اگر تو ایمان میں سچا ہے، تو نے خطبہ دیا، تو تیرے دل میں یہ ہوگا کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ مجھے خطبہ دینے کی توفیق دی. اللہ حاضر کے آس جو نیکی کرے گا اپنے رب کا احسان مانے گا، اور جب رب کا احسان مانے تو گردن جھکے گی یا اونچی ہوگی؟ خان صاحب جی، گردن جھکے گی یا اوپر ہوگی؟ جھکے گی. اور اگر معاملہ برعکس ہے، اللہ نہ کرے برعکس، تو ایماندار ہے ہی نہیں. اس بات پر فخر کر رہا ہے، حج کر کے آیا، شور شرابے میں پہلے سے اضافہ ہوا، وزٹنگ کارڈ نیا بن گیا، لیٹر پیڈ نیا بن گیا، کوٹھی کے باہر تختی نہیں لگ گئی. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، ایسا حج اللہ نصیب نہ کرے. یہ ساری کارروائی کیا بتلا رہی ہے؟ اگر تیرا حج ہوتا تو اپنے آپ پر اللہ کا احسان مانتا، اور جب اللہ کا احسان مانتا تیری گردن پہلے سے زیادہ جھک. اب تو الحاج بنا پھرتا ہے، خوف ہے کہ تیرا حج اوپر گیا ہی نیچے سے ہی واپس. تو اپنے آپ کو دین کی وجہ سے بڑا بننا، اس کے علاج کے لیے پہلی بات یہ ہے آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھا لے کہ یہ رب کی رحمت ہے، میری کوئی کاریگری نہیں. دوسری بات، یہ جس کی وجہ سے وہ فخر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہا ہے، اچھی طرح توجہ فرمائیے. سوال یہ ہے، جس کو یہ نیکی کہہ رہا ہے کیا نیکی ہے بھی کہ نہیں؟ خوفناک بات، اور اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہے. وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں؟ نیکی وہ ہے جو عرش والے رب کے ہاں قبول ہو. اگر وہ قبول ہی نہ ہو تو نیکی ہوتی ہے. اور سنیے، میری یا آپ کی بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ابو قاسم الاصبہانی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يصلي 60 سنہ، بے شک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. اللہ کے لیے حضرات و خواتین پوری توجہ کریں، یہ بات فضل الہی اور ہر سننے والے مرد اور عورت کے لیے. یقیناً آدمی کتنی دیر اثر نماز پڑھتا ہے؟ 60 سال. وَلَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. میں آپ کیا بنے پھرتے ہیں؟ جس نیکی کے دعوی کی وجہ سے میری گردن تنی، اللہ نہ کرے کہ تنی ہو، چھاتی نکال نکال کے بات کروں، پہلے سوچوں تو صحیح کیا وہ نیکی ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اور سچ فرما رہے، بے شک بندہ، سب بولو کتنے سال اسامہ؟ 60 سال نماز پڑھتا ہے، اور ان میں سے کتنے سالوں کی نماز منظور اور کتنوں کی ریجیکٹ ہوتی ہے؟ وَلَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ،
اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور مثال، شاید وہ رکوع تو پورا کرتا تھا، سجدہ پورا نہیں کرتا تھا، یا سجدہ پورا کرتا تھا اور رکوع پورا نہیں کرتا تھا. تو بات یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دلشاد جی، بات واضح ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ جبریل علیہ السلام کی نسل میں شامل ہو رہے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے وہ بات اوپر بھی گئی یا جانی چاہیے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے کڑوی باتیں ہیں ساری آج کی، اور اللہ کرے کہ یہ کڑوی باتیں میرے اور آپ کے یہ فائدے کا سبب ہے. نیک لوگوں کی، اللہ کے ہاں بلند لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور نکموں کی اور بد نصیبوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے یہ سرٹیفکیٹ خود ہی ایشو کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد پوری انسانیت میں ان سے بڑا کون ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بلند بالا بولو ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا. سورہ البقرہ آیت کریمہ 127، اللہ پاک نے ان کی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اور وہ بات کب کہی؟ بیت اللہ کو عام مسجد نہیں، بیت اللہ، اس کو تعمیر کر رہے ہیں. بشر صاحب تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں، حکم الہی سے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں. باپ اور بیٹا مزدوری کر رہا ہے اور باپ راج کا میسن کا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. آسمان نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا تو آپ نے پھر یہ کام کیا، مسجد نبوی بنائی. وگرنہ اتنی بلند شخصیت بحیثیت راج اور ان کا نبی بیٹا بحیثیت مزدور کام کرے. لیکن ان کی زبان مبارک پر، بلکہ دونوں کی زبان مبارک پر کیا ہے؟ سماعت فرمائیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل، زبان پر کیا تھا؟ نعرے لگا رہے تھے، ہم بڑے ہیں، ہٹ جاؤ، مسجد ہماری ہے. پنجابی میں کسی نے کھنگ نہیں دینا میں سے. ان دونوں کی مبارک زبانوں پر کیا تھا؟ ربنا تقبل منا. ترجمہ کیجئے، کون کرے گا ترجمہ؟ یہ بیٹا نامکمل ترجمہ ہے، یہ نامکمل ترجمہ ہے. علامہ علوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
ایک ہے اقبل، ایک ہے تقبل۔ بیٹے نے جو ترجمہ کیا وہ اقبل کا ہے، اے ہمارے رب قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی، نہیں کی۔ کیا کہا؟ راجہ صاحب توجہ کریں، کیا کہا؟ تقبل۔ گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ خرم صاحب سمجھا جائے گا، توجہ کریں۔ تقبل باب تفعل ہے، حروف زیادہ ہوئے، اقبل میں حروف تھوڑے ہیں، تقبل میں مختار صاحب بات واضح ہے، زیادہ ہے، تو معنی بھی زیادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم جو کام کر رہے ہیں اس قابل نہیں کہ آپ سے اس کے قبول ہونے کی گزارش بھی کریں، اس کے قبول کرنے کی گزارش کرنا ہم میں یہ ہمت۔ تو کیا گزارش کرتے ہیں؟ ادراہ نوازش۔ دورانی صاحب بات واضح ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا بیٹا نوٹ کرو، یہ نہیں کہا قبول فرمائیے، بلکہ ادراہ نوازش، ہمیں اعتراف ہے اپنی کمزوری کا، ہمیں اعتراف ہے اپنی کوتاہی کا، اور ہمارا ایمان ہے آج ساری دنیا میں جائے ابراہیم کے ایمان کو نہیں پہنچے۔ کون پہنچے؟ پوری امت مل کے نہ پہنچے، لیکن عقیدہ کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ آپ کے حضور قبولیت کی التماس کر سکیں، لیکن برائے مہربانی ہمارے اس معمولی سے حقیر سے کام کو قبول فرما دیجیے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کام معمولی نہ تھا، اللہ کے فضل و کرم میں اپنے وقت میں کمال کی انتہا کو پہنچا تھا، لیکن یہ بات دوسروں کی ہے، ان کا عقیدہ اپنے عمل کے بارے میں ہی ہے۔ حضرات و خواتین، یہی بات روکتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، نیکی کی توفیق ملے، فن خانہ بنے، جبریل علیہ السلام کی نسل میں شامل ہونے کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ اس بات کی اللہ سے التجا کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا عمل ناقص ہے، اپنی رحمت سے قبول فرمائی۔ اور جب یہ عقیدہ اور دعا ہوگی تو انشاءاللہ گردن جھکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ نہایت ہی تباہ کن، مہلک اور برباد کرنے والی بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ علماء امت نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس بیماری کی اقسام بیان کی ہے۔ پہلی قسم کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے میں بڑا دیندار، اس کے بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ گفتگو کی گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں خود پسندی ہی کی کچھ اور اقسام اور اس قسم کے متعلق مزید گزارشات عرض کی جائیں گی۔ اللہ کہنا سننا، کہنے والے اور سننے والوں کے لیے
فائدے کا سبب بنائے، دنیا و آخرت کی تباہی سے بچنے اور سعادت کے پانے کا ذریعہ بنائے۔ کل لاہور سے ایک خبر آئی کہ ایک عالم قاری عبد المتین صاحب دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے، دوران تقریر ہی فوت ہو گئے۔ اللہ بہتر جانے، لیکن بظاہر یہ خوش نصیبی نظر آتی کہ اللہ کے دین کی کتاب و سنت کے مطابق بات کرتے ہوئے اللہ کی ملاقات کے پاس جانا۔ حدیث شریف میں ہے، آدمی جو کرتے ہوئے مرے گا وہی کرتے ہوئے اٹھایا جائے۔ اللہ ان کے بارے میں ہمارا جو گمان ہے اللہ اس کو پورا کرے، اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے، پسماندگان کو صبر دے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔